بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ عمران خان اور امریکہ، میں اس چیز کے اوپر کافی سوچتا رہا کہ ہمارے مختلف وقتوں پہ عمران خان یا ان کے نمائندے یہ کہتے رہے ہیں، جیسے فواد چودھری نے بھی ابھی کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور صرف امریکہ نہیں بلکہ تمام مغربی دنیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ۔ اور یہی فارن پالیسی کا کمال یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھے تعلقات سب کے ساتھ رکھیں، باوجود اس کے کہ بعض اوقات دو ملکوں یا دو گروپس کے درمیان آپس میں دشمنی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے دونوں کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک سے مینٹین کرتے ہیں۔ یہ آپ کی فارن پالیسی کی اچیومنٹ ہوتی ہے اور کمال ہوتا ہے آپ کی ڈپلومیسی کا۔ لیکن کیا عمران خان نے امریکہ کے خلاف بات کر کر کے، بار بار کہہ کے کہ انہوں نے سازش کی ہے، امریکہ کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ اتنی بگاڑ لی ہے کہ اب کبھی بھی امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے، خاص طور پہ اگر وہ دوبارہ حکومت میں آئے؟ جو پرابلمز رہی ہیں یا جن کی وجہ سے عام آدمی بات کرتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات ٹھیک نہیں، اس میں جن چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو بات کی جاتی ہے، وہ تو چند ایک ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو طالبان خان کہا جاتا تھا، اور امریکہ سمجھتا رہا ہمیشہ کہ عمران خان جو ہے یہ دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان نے کئی دفعہ اس کی وضاحت کی کہ وہ معاملات کو جنگ کے ذریعے حل نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے وہ جنگ کی مخالفت کرتے رہے ہیں، نہ کہ طالبان کی حمایت کرتے رہے۔ لیکن امریکہ میں یہی سمجھا جاتا رہا کہ طالبان کی حمایت حاصل ہے، عمران خان کی طرف سے طالبان کو حمایت حاصل ہے۔ اور پھر جب مذاکرات بھی کروائے، عمران خان کی حکومت تھی اور امریکہ کو یہاں سے نکلنے کا رستہ دیا، اور ان مذاکرات میں پاکستان نے مدد کی، تو امریکہ ہر دفعہ آ کے پاکستان کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ طالبان سے یہ شرط منوائیں، یہ منوائیں، اور یہی سمجھا گیا کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے مورے ہیں۔ ایک تو یہ نقطہ ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ رستے میں رہا، حائل رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت میں تو امریکہ کے ساتھ بات چیت اچھی رہی، گو کہ امریکہ نے ہمیں کوئی ویپنز جو دینے تھے وہ نہیں دیے، کوئی ایسا کوئی اسپیشل کام نہیں کیا، جیسے نان نیٹو ایلائی کا بڑا نعرہ لگتا رہا، لیکن ہمیں کوئی ایسا پریفرینشل ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تھا، بلکہ بھارت کے مقابلے میں بھارت کے کہنے پہ بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی تھی وہ نہیں کرنے دی۔ مثلا F-16 ساتھ مل رہے تھے، بھارت نے اعتراض کیا، امریکہ نے نہیں دیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہماری پالیسی پہلے سے چلی آ رہی تھی، عمران خان نے اس کو بھی ویگورسلی پرسو کیا، اور چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بڑھائی، رشیا کے ساتھ بڑھائی۔ رشیا کا ٹرپ جو ہے وہ ایسے وقت پہ آیا جب کہ امریکہ رشیا کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن میں تھا، یوکرین پہ حملہ ہوا اسی دن جس دن عمران خان وہاں پہ پوٹن کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے ماسکو میں۔ اس چیز نے بھی بڑا ایک برا اثر ڈالا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی تعلقات میں یہ چیز رکاوٹ ہے۔ اور ڈبلڈو نے جو بات چیت کی تھی ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید سے، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ تھا کہ وہ منہ اٹھا کے رشیا چلا گیا، جبکہ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، یعنی امریکہ کی خواہش کے مطابق اس کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ بھی ایک رستے کی رکاوٹ بنی۔ پھر آپ دیکھیے کہ عمران خان نے جب کہا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، یعنی یہاں پہ ایبسولوٹلی ناٹ والی بات کی، یا کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، تو یہ چونکہ ڈپلومیٹک فریزز نہیں ہیں، ان کے امپیکٹ آپ چاہیں یا نہ چاہیں
دو ملکوں کے تعلقات کے معاملے میں اس کا کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا، سو لازماً یہ بھی رستے میں حائل ہوئے ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ رجیم چینج کا قصہ آیا اور اس میں چونکہ کچھ شواہد امریکہ کے گراؤنڈ ایکٹیویٹی کی وجہ سے مل رہے تھے تو عمران خان نے ان پہ الزام لگایا۔ اب ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات درست نہیں کر سکیں گے۔ ابھی امریکہ میں ایک فنکشن ہوا جس میں کہ پاکستان ایڈوکیسی گروپ نے، جو کہ امریکن پاکستانی ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ آرگنائز کی، اور یہ میٹنگ جو تھی وہ تھی ان کے ساتھ مشہور سینیٹر ہیں جو چارلس ای شومر، ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ امریکہ کے اوپر الزام تراشیاں کرتا رہا عمران خان، اور ایسی زبان بولتا رہا جس سے کہ تعلقات بگڑے ہیں۔ اب یہ تعلقات کیا ایسے رہیں گے؟ کیا عمران خان حکومت میں آ کے یہ تعلقات درست کر سکے گا؟ یا اگر الیکشن ہوتے ہیں تو امریکہ کی مدد یا امریکہ کی جو نوڈ ہے وہ کس طرف جائے گی؟ یہ ایشوز بھی ہمارے ملک میں ریلیونٹ ہیں۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جو الیکٹڈ آدمی ہوتے ہیں، الیکٹڈ لیڈر ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کو ان کو ریسپیکٹ دینی پڑتی ہے، باوجود اس کے کہ مصر میں پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر، اس کو انہوں نے جنرل سیسی کے ذریعے ہٹوایا امریکیوں نے، اور اس کی حکومت ختم کر دی، جبکہ وہ فیئر الیکشنز میں جیت کے آیا تھا۔ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر عمران خان بہت بڑی میجورٹی سے اوور ویلمنگلی پاکستانی اگر اس کو سپورٹ کریں تو لازماً اس کی رسپیکٹ ہوگی، کیونکہ پہلے امریکہ میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمران خان اپنی اسٹرینتھ پہ نہیں بلکہ آرمی کی اسٹرینتھ پہ حکومت میں آیا، چنانچہ اس کو لگاتار آرمی کا سٹوج سمجھا جاتا رہا۔ ان دنوں میں آرمی کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بھی جو ملٹری ٹو ملٹری ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایون ٹریننگ کے لیے جو میوچل ٹریننگ دونوں ملکوں میں ہوتی تھی وہ بھی بند کروا دی تھی، اور کافی سارا ان دنوں ایسا ماحول تھا جہاں آرمی بھی لگتا تھا کہ جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ بھی اب ختم ہو گئی۔ ان حالات میں ہمارے فارن پالیسی ایشوز تو موجود تھے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں، لیکن اب اگر عمران خان الیکٹ ہو کے آتا ہے تو وہ ملٹری سٹوج نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جینوئنلی عوام کی سپورٹ کے ساتھ آئے، کیونکہ آلریڈی اس نے اپنے جلسوں میں میٹنگز میں ڈیمانسٹریٹ کیا، دکھایا ہے کہ اس کو پبلک کی سپورٹ ہے، اور پھر اگر الیکشن جیتے اور بڑا واضح طور پہ جیتے تو بالکل دنیا پوری کو رسپیکٹ کرنی ہوگی ان کی ویلیو کی، ورتھ کی۔ لیکن اس سے آگے کیا ہوگا؟ کیا عمران خان وہ سب کچھ کر سکے گا جس کی توقع امریکہ کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی یہ رجیم چینج کے بعد جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ در حقیقت امریکہ کی ریکوائرمنٹ، اس کے اپنے اسٹریٹجک مفادات اور جو اس کی توقعات ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے بارہا یہ کہا کہ ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے، لہذا عمران خان کے آنے کے بعد وہ سٹانس وہی ہوگا، امریکہ کی ریکوائرمنٹ یہاں ڈے لینے کی پھر وہی ہوگی۔ کیا عمران خان دے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ دے سکے گا۔ اسی طرح جو امریکہ کی خواہش ہے کہ چائنا سے ہم تھوڑا ہاتھ کھینچیں، میں ساری باتیں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں تو نہیں ہیں، لیکن اگر حکمران یہاں پہ ایسے موجود ہوں جو امریکہ بہادر سمجھتے ہوئے خوش کرنا چاہیں تو وہ تو ان کی ہر طرح کی بات چیت، ہر طرح کا ان کا حکم مانیں گے۔
لیکن میں اس چیز کو پرکھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان بیٹھا ہو تو وہ بے شک منہ سے ایبسولوٹلی ناٹ کہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ امریکہ کو یہاں پہ اڈے دے سکے، کیونکہ وہ جینوئنلی صحیح طور پہ یہ سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں ہمیشہ سے ہے کہ پاکستان بلا وجہ دوسروں کی جنگ کا حصہ بن کے بہت نقصان اٹھا چکا ہے، لہذا اب نہیں وہ کرے گا، اور اگر کرے تو اس کی پولیٹیکل ساکھ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح چائنا سے قربت، کوئی بھی لیڈر یہاں پہ سی پیک کو ختم نہیں کر سکتا، لہذا یہ ایشو بھی یہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خطے میں بنیادی طور پہ امریکہ کو انٹرسٹ ہے بھارت کے مفادات کا، اس لیے کہ بھارت کے ذریعے وہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کو حاصل کرنا چاہتا ہے چائنا کے اگینسٹ، اور اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو انڈیا کو ابلائج کرنا پڑتا ہے۔ انڈیا جو بھی کہے بائیڈن اس کے لیے کوشش کرے گا کہ وہ کر دیا جائے، اور انڈیا بنیادی طور پہ کنسیشنز مانگتا ہے پاکستان کے اگینسٹ، اس میں ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہو، ہماری ملٹری کی ڈاؤن سائزنگ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو کہ اس کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا عمران خان کر سکے گا؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کر سکے گا۔ چنانچہ لگتا یوں ہے کہ عمران خان اور امریکہ یہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں جا چکے ہیں۔ اب امریکہ نے اگر یہ اسیسمنٹ اپنی رکھی ہوئی ہے تو امریکہ کی حتی الامکان کوشش یہی ہوگی کہ وہ بے شک یہاں پہ پیسہ لگائے یا الیکشنز کو کسی نہ کسی طرح اس پہ اثر انداز ہو، انفلوئنس کرے۔ عمران خان کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک طرف تو 12-14 جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ موجود ہیں جو عمران خان کو حکومت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ویسے بھی اوورآل حالات، اور پھر باہر کی دنیا، مغربی دنیا، آپ کو یاد ہوگا کہ یورپین یونین کے ممالک نے ایک یہاں پہ چٹھی لکھ دی تھی اور بڑی توہین آمیز کہ جناب آپ نے رشیا کا ساتھ کیوں دیا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ آپ بتائیں کیا یہ چٹھی آپ انڈیا کو لکھیں گے؟ تو پھر انہوں نے معذرت خان انداز میں وہ واپس لے لی۔ لہٰذا ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان قطعاً امریکہ کی یا مغربی دنیا کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا، لہذا ہمیں مینٹلی تیار رہنا چاہیے کہ عمران خان ایک اکثریت کے ساتھ الیکٹ ہو کے آتا ہے تو الیکٹڈ لیڈر کی حیثیت سے ایکسیپٹ تو اس کو کرنا ہوگا، قبول تو اس کو کرنا ہوگا، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ لیکن ہماری ریلیشن شپ مغربی دنیا کے ساتھ لازماً اس میں فرکشنز رہیں گی اور کچھ نہ کچھ مشکلات آئیں گی۔ پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈپلومیسی کتنی ایفیکٹو ہے، آپ بجائے لوگوں کو ناراض کرنے کے آپ ان کو راضی کیسے کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ اپنے مفادات کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھنی ہوں گی، لیکن سب سے بڑی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز وہ آپ کے عوام کی سپورٹ ہے۔ اس میں پھر پارلیمنٹ کا رول آتا ہے۔ فارن پالیسی ایسے مشکل حالات میں چلانے کے لیے پارلیمنٹ کا سہارا لینا چاہیے، فیصلے پارلیمنٹ سے کرانے چاہیے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ مغربی دنیا اگر سارے اپنے قوانین اور سب کچھ پارلیمنٹ سے بنواتی ہے، اپنے کانگریس سے بنواتے ہیں، اور پھر ہمیں درس دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ملک کا یہ قانون ہے، ہماری کانگریس نے یہ کہا ہے، ہم اس میں کوئی رعایت نہیں کر سکتے، تو آپ بھی وہی رستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ برصورت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا اسٹرانگ لیڈر ہو جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہو اور پاکستان کے عوام کی بھرپور سپورٹ ہو، تو پھر وہ انشاءاللہ مغربی دنیا ہو یا امریکہ، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے گا۔ ہمارا مفاد یہی ہے کہ اس ملک کی پالیسیز آزاد ہوں، صرف اور صرف اپنے مفاد میں ہوں۔ ہمارے اوپر بہت ساری مشکلات اکانومی کی وجہ سے ہیں جہاں مغربی دنیا ہمیں تنگ کرے گی، لیکن ڈپلومیسی کے ذریعے ان معاملات کو بھی حل کرنا ہوگا۔ ڈپلومیسی ہوتی اسی وجہ سے ہے کہ آپ اپنے لیے دوست پیدا کرتے ہیں، خیرخواہ پیدا کرتے ہیں، اور دشمنوں سے آپ اپنا بچ بچا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک مضبوط حکومت جس کو بھرپور تائید حاصل ہوگی عوام کی، وہ یہ سارا کچھ کر سکے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔